مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی الندناسی خاتمہ مسز رضیہ عامر آپ کی خدمت میں خداوند کا کلام شیئر کروں گی۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 1 تا 20 تک۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نامی موجود ہوا، وہ جو خداوند کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے، تاکہ سب اس کے وسیلہ سے مان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے آیا تھا۔ حقیقی نور دنیا میں آنے کو تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ لیکن وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خداوند کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہشوں سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خداوند سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو میرے بعد آتا ہے۔ وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت لکھی گئی تھی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خداوند کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا۔ یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے اور کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا کہ میں تو مسیح نہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، پھر تو کون ہے؟ تو ایلیاہ ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ بس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کون ہے، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ پاک کلام کو پڑھا اور سن جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا۔